علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا تھوڑا سا اوپر کریں، آیت نمبر 58 سے شروع کریں گے سورہ نور کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشيطان الشیطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، یہ ہے کہ آج ہم انشاءاللہ 7 باقی آیات ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ 4 آیات پڑھ لیں آج، لمبی آیات ہیں، اور کل انشاءاللہ 3 آیات باقی ہوں گی، تو پھر ہم 4 ہی بنائیں گے ان کو۔ یہ میرے ذہن میں ترتیب تھی۔ تو خوبصورت چیز ہے سورہ نور ماشاءاللہ، کہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ پہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ سارے کام کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہی کام اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ اپنی مرضی سے کریں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، لیکن اپنی مرضی اگر اس لیے کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، کہ میری مرضی یہ بن گئی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں نے اس طریقے سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کا اجر ہوگا۔ تو سب ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے۔ آمین۔ آئیے جی آمين. پڑھتے ہیں۔ آمين. کا طریقہ اپنے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر 3 وقت بتاتا ہے کہ یہ عورات ہیں، کہ یہ پردے کے اوقات ہیں۔ ویسے تو عورہ کہتے ہی پردے کو ہیں، عورات بلکہ عورت نکلا اسی سے ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئے گا۔ تو آئیے ذرا پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ یا ایہا الذین آمنوا لی یستأذنکم الذین ما ملکت ایمانکم، جن میں آ رہا ہے ما ملکت ایمانکم، غلاموں لونڈیوں ان کے لیے ہے۔ جی سر. والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، یہ مرات کے بھی 2 معنی کریں گے، اور ہم اس کا ایک ہی ترجمہ کریں گے کہ 3 اوقات میں 3 دفعہ، یہ دونوں مطلب کے ترجمے بنیں گے۔ 3 اوقات اس کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن مرہ چونکہ بار کو بھی کہتے ہیں اور 3 مرتبہ اجازت بھی لینی ہوتی ہے، تو ہم اپنا ترجمہ جو ہے 3 اوقات میں 3 دفعہ یہ کر لیں گے۔ دونوں ترجمے ہوئے ہیں، ان دونوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ اور وہ کون سے اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، پہلا، وحین فجر سے. تضعون ثیابکم من ظہیرۃ، ظہر سے نکلا ہے، اس کا اس میں مصغر بن جاتا ہے، دوپہر کا پچھلا پہر، چونکہ زور لمبی ہوتی ہے، اور اگر زور وہاں سے شروع ہو تو یہ کیلولہ آ جائے گا۔ سیاب ثوب کی جمع ہے، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں۔ کپڑے وہ بھی ہیں جو نیچے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے وہ بھی ہیں جو اوپر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ چادر خاص طور پر عزت کا ایک نشان تھا اس وقت کے لیے بھی، اور ہم جب پیچھے گاؤں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے بزرگ حضرات گرمیوں میں بھی چادر لیتے تھے۔ کیا خیال ہے؟ جی بالکل ہے۔ بالکل صحیح جی. جی بزرگ ساتھیوں کو پتا ہوگا، اب تو چادریں اتر گئیں، لیکن اسی چادر کو اوپر لے کے وہ سو بھی جاتے تھے۔ تو وہ ہے تدعون، دعا کا مطلب ہوتا ہے اتار دینا، ہینا جس وقت، ہینا تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، دوسرا وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، سونے کا وقت ہے یہ عشاء کے بعد، اور ہم بڑا کچھ کرتے ہیں جی عشاء کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، عورات کا ترجمہ ہم کریں گے
لیسا علیکم ولا علیہم جناحن، جناحن گناہ کو کہیں گے، بعدہن، ہن مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کی ضمیر عورات کی طرف جائے گی، کہ جو پردے کے اوقات ہیں اس کی طرف۔ اس کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے، نہ ان غلاموں پر یا بچوں پر کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، طواف جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے، بار بار چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ واضح اللہ تعالیٰ نے آیات بنا دیں۔ واللہ علیم حکیم، یہاں تک دی آیا، لمبی آیت ہے تو ذرا جلدی پڑھنے کی جی کوشش سر، کریں گے، اس لیے کہ 4 آیتیں ہم کر لیں۔ نیچے کریں اپنا کیسر بھائی۔ جی سر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم کے طور پر کر رہا ہے، میں دوبارہ لے چلوں گا آپ کو، کہ سورۃ انزلناہا، اور آگے کیا ہے لفظ؟ وفرضنا، یہ فرض بڑا یاد رکھنا ہے، سورہ نور کے بارے میں یہ واحد صورت ہے جس کو شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، وہ تو بار بار آئے گا۔ اور فرضناہا اس صورت کے شروع میں ہی آیا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے آپ کو مجھ سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ جی، اے ایمان اے والو، ایمان والو، جو ایمان اے لائے ہو۔ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو۔ ہم نے چونکہ سب نے ایک ہی دفعہ ترجمہ کرنا ہے تو ہم اللہ زینہ کا ترجمہ الگ کرتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین، اب لام کا نیچے زیر ہے، اس کو میں نے بتانا ہے آپ کا، چاہیے کہ، جی جی ایک ہے نا چاہیے کہ، تاکہ، لے چاہیے کہ، یہ لام کے معنی، تاکہ بھی اس کے معنی ہے، اس جگہ پہ آئے گا چاہیے۔ یستأذنکم الذین، ترجمہ کریں، یہ ہے یس، اس کا مطلب ہے طلب کرنا، جی، تا طلب کرنا است، تھا۔ میں نے کہا اس اس کے میں 2 اہم چیزیں ہیں، ایک تو ہے اس نستعین جو آیا تھا، طلب کرنا، چاہنا، مانگنا، اور دوسرا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، تو اس جگہ پہ طلب کرنے کے لیے آ رہا ہے، چاہیے کہ وہ طلب کریں۔ یستأذنکم کا مطلب کیا ہے؟ تم سے تم اجازت تم سے تم سے کہ وہ اجازت، اجازت طلب وہ کریں، اجازت۔ ٹھیک ہے، وہ کون ہے آگے آ رہا ہے کہ وہ تم سے اجازت طلب کریں، کہیں جی یستأذنکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چاہیے کہ وہ تم سے چاہیے کہ وہ اجازت طلب تم کرے سے طلب اجازت کرے طلب کرے۔ جی اے ایمان والو، چاہیے کہ وہ تم سے اجازت طلب کریں، اب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، وہ لوگ جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، اور یہ کس کے لیے ہے یہ لفظی ترجمہ؟ یہ غلاموں لونڈیوں اور اور غلاموں کنیزوں کے کے لیے۔ لیے۔ غلاموں اور غلاموں اور لونڈیوں کے۔ لونڈیوں کے لیے، ٹھیک ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب بتایا کہ وہ غلام اور لونڈیاں جو ہیں وہ بھی جب داخل ہوں اس جگہ پر، خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گھر کے اندر میاں بیوی، ان سے گھر بنتا ہے، ان کا کمرہ یا ان کا گھر، پہلے تو ممکن ہے گھر ہی ہوتا ہو، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوں، اب یہ ہے کہ کمرے بن گئے ہیں، تو اب اس چیز کو وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، چاہیے کہ وہ لوگ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، وہ اجازت طلب کریں تم سے، اور کون ہے؟ والذین، اور وہ لوگ اور اور وہ لوگ وہ لوگ بھی، چلو ہم ویسے تو یہ بچے بنتا ہے، اور وہ لوگ بھی لم یبلغوا الحلم، یہ لفظ ذہن میں رکھنا ہے، حلم کو دیکھتے ہیں کہ ہے لام میم، یہ ہوتا ہے حلم
بلوغت کے آثار جب آ جاتے ہیں تو وہ حلم جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو بلوغت کے آثار مطلب لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں ان کے اوپر جو بھی یہ لفظ جو احتلام ہے وہ بھی صحیح اسی سے نکلا ہے، ٹھیک چونکہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جی۔ ٹھیک وہ ہے نشانی ایک ہوتی ہے بلوغت کی مردوں کے لیے، تو لم یبلغ الحلم جو نہ پہنچے ہوں کس حالت کو، بلوغت بلوغت کی حالت کو، بلوغت کو شعور شعور کی حالت کو بھی آئے گا، بلوغت ترجمہ اس کا زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ بچے بھی یا وہ لوگ بھی جو نہ پہنچے ہوں بلوغت کی حالت کو، منکم تم میں سے تم میں سے، میں اچھا وہ اجازت لے کے تب انہوں نے کمرے میں، اگر کمرہ ہے تو کمرے میں آنا ہے، اگر وہ گھر ہے تو گھر کے اندر آنا ہے، اور گھر کے اندر اپنا میاں بیوی ہیں اور یا مطلب گھر والے سوئے ہوئے ہیں تو وہاں اجازت لینی ہے۔ اب کیا ہوگا، ثلاث مرات، اس کا ترجمہ جو ہے مختلف ہوا ہے۔ ثلاثہ کس کو کہتے ہیں، تین تین بار تین کو، تین کو مرہ کہتے ہیں باری کو، بار مرات اس کی جمع ہے، اور مرہ کے معنی وقت تین بھی بار ہیں جی۔ جی تین تین بار بار پڑھنا وہ تین، تو اس جگہ پہ جو ترجمہ ہے وہ ہے تین اوقات میں، آگے تین اوقات آ رہے ہیں، تو ثلاثہ مرات کا ہم دونوں کو جمع کر رہے ہیں کہ وہ تین اوقات میں تین بار اجازت طلب کرے۔ یہ پیچھے آیا بھی ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ تین بار اگر تم اجازت طلب کرو اور تین بار کے بعد اگر صاحب خانہ آپ کو اجازت نہیں دیتا تو پھر کیا کرنا ہے، پھر واپس لوٹ جاؤ واپس چلے پھر جانا واپس لوٹنا ہے۔ تو اب میں وقت کی کمی کی وجہ سے ترجمہ میں کرتا ہوں، پھر بعد میں کریں گے کچھ ساتھی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، وہ لوگ جن کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور تم میں سے وہ بریکٹ میں بچے کہہ لیتے ہیں جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، وہ اجازت طلب کریں، ثلاث مرات، تین اوقات میں تین دفعہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ٹھیک ہو گیا جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی فیصلہ بعد میں کریں گے، اپنے ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کریں، ڈاکٹر داؤد بھائی جی سر یا اتنا تک ایھا چلیں یا پڑھ ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ لوگ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ علوم لوگ یا منکم، بچے بھی جو تم میں سے بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، وہ ثلاث اجازت مرات، طلب کریں۔ تین دفعہ، تین اوقات میں تین بار اجازت طلب کریں تم ٹھیک سے ہو گیا جی، تین تم سے بار جی تم سے اجازت طلب کریں۔ جی اب یہ جناب کمرے کے اندر جانے کا، گھر کے اندر جانے کے آداب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو ہیومن رائٹس ہے اندر بیٹھنے کا وہ بھی بتا رہا ہے کہ بھی آپ ازدواجی زندگی میں ہیں اور آپ اپنا آرام کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ افراد جو کہ جس کو تمام سمجھتے ہو گھر کے اندر ہوتے تھے غلام، اب ممکن ہے گھر کے اندر کام کرنے والے یا کام کرنے والیاں ہوں گی، بہرحال مالکت اور کام کرنے والوں میں فرق ہے۔ اور یہاں یہ ہے وہ بلوغت کی عمر کو بچے نہیں پہنچے ان کو بھی ہم نے ٹریننگ دینی ہے کہ جب آپ نے آنا ہے تو کمرے کے اندر نوک کر کے آنا ہے
کیوں جیسے ہی ہوگا نا ہمارے آپ کو جی جی بیل دے کے آنا ہے اگر باعث سے آئے ان 3 اوقات میں، وہ کون سے ہیں جی؟ من قبل صلاۃ الفجر، ترجمہ آسان ہے، فجر کی نماز فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، بالکل جی، من کا مطلب ہے سے، قبل پہلے، صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے. تو پتہ یہ چلا کہ رات کا وقت ہوگا وہ فجر کی نماز سے پہلے کا. وحین، وحینہ کا مطلب ہے اور جس وقت، اور جب، ہاں، اور جب. تدعون، تدعون کا مطلب ہے تم اتارتے ہو، تم رکھ دیتے ہو، اصل اتارتے، میں تو یہ ہے. وضع کا مطلب ہوتا ہے، ہاں جی، رکھ دینا کسی اونچی جگہ سے نیچے جگہ پر، اس کو کہتے ہیں وضع جی. تو تدعون ثیابکم، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ثیاب ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ اپنے کپڑے تم اتار دیتے ہو، ایک تو یہ ہے. اپنے کپڑے، دوسرا سیاب، یہ سارے ہی وہ کپڑے ہیں جو نیچے پہنے ہوئے ہیں، جو اوپر پہنے ہوئے ہیں، یا جو چادر لی ہوئی ہے، تینوں کے لیے لفظ ثوب اور اس کی جمع سیاب ہی آئے گا، اس لیے کہ آگے بھی سیاب آئے گا. ہمارے ذہن میں تصور کیا ہے کہ بھئی کپڑے سارے اتار دیے اور اتار کے جناب سو گئے، تو یہ بھی ہے اگر کوئی ایسی حالت ہے تو. اور یہ بھی ہے کہ اوپر چادر لی ہوئی تھی وہ اتار دی ہے جی اور سو گئے. لیکن یہ کب کا وقت ہے؟ من ظہیرۃ، ظہر کے وقت، دوپہر کے، دوپہر کے وقت دوپہر کے کہیں یا وقت، کہیں؟ جی دوپہر دوپہر ٹھیک ہے جی، کیونکہ دوپہر، ہمارا یہاں پہ چلو جی ٹھیک ہے، دوپہر کے وقت جی. تو وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء جی، اور عشاء کی نماز کے بعد، اور عشاء کی نماز عشاء کے کی بعد، نماز کے بعد، یہ 3 ہو گئے جناب جگہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سلاسو عورات لکم، عورات کو کرنا ہے، عورتن، عورتن کی جمع ہے عوراتن. اس کا مطلب ہوگا پردے کے اوقات، چونکہ پیچھے وقت آ رہا ہے، ورنہ عورہ کا مطلب ہی پردہ ہے. عورت کا مطلب پردہ کرنا بھی نہیں ہے، پردہ لفظ جو استعارے کے طور پر، جو میں نے عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ وہ بہادر ہے، وہ بڑا شیر ہے، کیوں جی؟ جی تو یہاں ہے ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے لیے 3 پردے کے اوقات ہیں. ترجمہ کریں جی، ثلاث عورات لکم. یہ 3 تمہارے تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں. نہیں، 3 بھی کہیں نا، یہ تمہارے لیے 3 پردے کے اوقات ہیں. یہ وہ پردہ ہے کہ جو انسان کا دوسروں سے ہوگا، اپنے آپ سے تو مطلب نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ پردے کے اوقات ہیں. آگے جناب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب یہ وقت گزر جائیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ہنہ کی ضمیر اورات کی طرف جا رہی ہے، تو اس اورات کے معنی کیا پڑے ہیں؟ پردے کے، پردے کے پردے، اوقات. پردے کے اوقات. تو ٹھیک ہے، تو جناح گناہ کو کہیں گے جی، گناہ. لیسا علیکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں ہے تم پر، نہیں ہے تم نہیں تم پر، پر نہیں، نہیں ہوگا یا نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ نہ ہی ان پر، ان ان پر پر. اور نہ ہی ان پر. وہ کون ہے ان؟ ایک جو تو وہ پہلے ذکر بچے ہوئے. جی، جو پہلے ذکر ہوا ہے کہ جو بچے جو ابھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے، یا وہ غلام یا لونڈیاں جن کے اوپر آ گیا ما ملکت ایمانکم آ گیا، تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. بعدہن، بعدہن، ان اس کے اوقات کے بعد، ان کات کے بعد، ان اوقات کے بعد. تو نہ ہی تم پر اور نہ ہی ان پر ان اوقات کے بعد کوئی گناہ ہے. کیوں جی، ٹھیک ہو گیا؟ جی تو یہ 3 پردے کے اوقات ہیں، اس کے اندر آپ اپنا آرام بھی کریں اور اپنی پرسنل آزادی جو ہے اس کو بھی پرزرو کریں،
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، کذالک اسی طرح ایک اسی کا رہ گیا طرح اوپر اوپر رہ گیا سر جی، یہ ہو گیا ہے محبت طوافون علیکم، طوافون جی میں علیکم پتہ چل گیا جناب، چل گیا، ایک ساتھی نے بتا دیا تو باقی انشاءاللہ کا سب کا شکریہ۔ بعد ہن آ رہا ہے نا، تو وہ اس کے ان اوقات کے بعد، کیوں طوافون، طواف کہتے ہیں بار بار پھر کے آنے کو، جی تو طوافون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ تم بار بار پر کثرت سے چکر لگاتے ہیں، لگانے والے ہیں۔ طوافونا کا مطلب ہوگا وہ کثرت سے چکر لگانے والے ہیں۔ کثرت کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس میں مبالغہ ہے، جیسے غفار جی آتا ہے نا، بالکل اسی سے طواف، یہ تو طوافون طواف کرنے والے، تو طواف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چکر چکر لگانا چکر لگا، لگا کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو طوافون جو اس میں مبالغہ ہے، اس وجہ سے وہ کثرت سے چکر لگانے والے ہیں، علیکم تم پر تم پر تم پر، تم پر، بعضکم علی بعض تم میں سے بعض پر، ٹھیک ہے جی، تم میں سے بعض پر، تمہارے پاس میں کہہ لگا ہوں، علیکم پر کی بجائے پاس کہہ رہا ہوں جی، تم میں سے بعض پر تمہارے پاس بہت زیادہ چکر لگانے والے ہیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہی آ رہی ہے۔ جی میں نے ذرا پیچھے سے ترجمہ کیا ہے، آخر سے پچھلے کی طرف۔ بعضکم کا ترجمہ تم میں سے بعض تمہارے بعد تم میں سے تم بعض، میں سے بعض، علی بعض دوسرے بعض پر کے پاس، دوسرے بعض بعض پر، یہ بعض پر، کے، جی طوافون کثرت سے بار بار چکر چکر لگانے لگانے والے کثرت سے چکر نکالنے والے ہیں، علیکم تم پر تم پر، تم پر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو ترجمہ کیسر بھائی آپ ذرا اس کا ترجمہ کریں گے، کیا ہوتا کریں گے؟ طوافون علیکم، وہ تمہارے پاس بار بار چکر لگانے والے ہیں یا کثرت سے چکر لگانے والے ہیں، بعضکم علی بعض تم میں سے بعض پر۔ بعض پر، چلو یہ ہو گیا جی۔ اب آ جاتے ہیں کذالک، ترجمہ اسی طرح اسی طرح، اسی طرح، یبین اللہ، فاعل کون ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ، اور یبین فعل ہے، اللہ بیان کرتے ہیں۔ خوب واضح کرتا ہے، اللہ واضح کرتا ہے، لاکم الآیات تمہارے تمہارے لیے لیے نشانی تمہارے لیے آیات، جی ٹھیک ہے، آیاتی ہے تو آیاتی تو اللہ ہی آ رہا ہے، بہرحال جو زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح بیان کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے جناب۔ جی پروفیسر صاحب ذرا کیجیے گا۔ جی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں تم سے، ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، والذین لم یبلغوا، اور وہ کہ جو بالغ بلوغت کو نہیں پہنچے، جو نہیں پہنچے، الحلم بلوغت کو، یعنی وہ کہ جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، منکم تم میں سے، ثلاثہ مرات، 3 بار 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث مرات، 3 اوقات ہیں، لکم تمہارے لیے، یہ 3 اوقات ہیں تمہارے مرات لیے۔ نہیں ہے سر، اورات ہے۔ اچھا سوری، عورات کا ترجمہ بھی بلکہ یہ ہے کہ پردے کے اوقات پردے کے کہہ لیں۔ 3 اوقات ہیں تمہارے لیے۔ لیسا علیکم، نہیں ہے گناہ نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ہی ان پر، جناح کوئی گناہ، یعنی تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں، بعضہن ان اوقات کے علاوہ، طوافون
तुम चक्कर लगाते हो अलैकुम उन पर, बाज़ुकुम अला बाज़, नहीं, अलैकुम है ना, तवाफूना। जी, अलैकुम बादुक, असल में इसीलिए कह रहा था बादुकुम अला बाद पहले कर लेना, तुम में से बाज बाद पर, कसरत से चक्कर लगाने वाले हैं तुम पर। ठीक है, तवाफूना तवाफूना अलैकुम बाज़ुकुम अला बाज़, तुम में से बाज बाज पर बार बार आते जाते हो या चक्कर लगाते हो। कज़ालिका, इसी तरह से, युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह ताला बयान फरमाता है, लकुमुल आयात, अपनी आयात को, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और बहुत हिकमत वाला है। बिल्कुल जी, ठीक हो गया। तो अब क्या जनाब, वादा क्या हुआ जी ये जी कि अपने बच्चों को तरबियत देनी है। ये माएँ वालिदैन वो अपने बच्चों को आज के बाद कहेंगे कि बेटा जब भी आना है इन औकात में तो ख़ास तौर पर उस वक़्त नॉक करके दरवाज़ा तो फिर आना है। ठीक हो गया जी। इंशाअल्लाह। अब जनाब, इसलिए कि पढ़ने का मतलब तो ये है ना कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें तो इबादत बन जाएगा वो, और फिर ये उसलूब अच्छा है, इसलिए कि जो अज़वाजी ज़िंदगी है उसमें मर्द और औरत उसकी एक आज़ादी है एक हद तक। अगर उसके अंदर कोई मुखिल होता है या कोई और कुछ चीज़ें होता है तो शर्म व हया, शराफत, ये सारी की सारी इसके अंदर आ गई। मुमकिन है ये बातें और कोई बंदा ना बताए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद बता रहा है, तो ये इंशाअल्लाह बच्चों के लिए भी इबादत बनेगा, हमारे लिए भी इबादत बनेगा। आगे जनाब, अब वो बच्चे थे पहले, अब यह है कि वो बच्चे बड़े हो गए, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वइज़ा बलगल अतफालु, तिफल कहते हैं लड़के या लड़की दोनों को ही तिफल कहते हैं। ठीक है जी। तो वैसे अमूमी जी तौर पर सर। हम इसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लड़का जी, वैसे बच्चे। बच्चा इसके मानी है, बच्चा जो है उसके अंदर लड़का और लड़की भी आ जाते हैं। तो दोनों आ वइज़ा जाते बलगल अतफालु मिनकुमुल हुलुमा, हुलुमा पहले पढ़ चुके हैं, जब वो बच्चे जवानी की उम्र को पहुंच जाएं पहुंच। तो क्या करें। फल यस्तअज़िनू, अमर का सीगा है, किसके लिए, गायब के लिए। तो चाहिए कि वो जी, इजाजत तलब करें। हाँ चाहिए कि वो इजाजत तलब करें, बिल्कुल, अब बड़े हो गए हैं तो अब ये बाकी औकात के अंदर है, उन तीन औकात के अंदर नहीं। अब ये बाकी औकात के अंदर है, कैसे, कमस्तअज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह इजाजत तलब करते हैं, इज़ा पहले आ गया है उस वजह से इजाजत तलब करते हैं, मैं वो उसका तर्जमा कर रहा हूँ। जिस तरह इजाजत तलब की उन लोगों ने मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे, यानी कि उनके बुजुर्ग हजरात, ये अभी अपना आए हैं जवानी की उम्र को, और उनके जो बड़े थे वो भी पहले इजाजत तलब करते थे और वो जवानी की उम्र में थे। अब वो मुमकिन है बड़े हो गए हों, डेढ़ उम्र में, और बूढ़े हो गए हों। तो कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम, दोबारा आ रहा है। तो वइज़ा बलगल अतफालु मिनकुमुल हुलुम, जी क्या तर्जुमा बनेगा हुलम। वइज़ा बलगा, और और पहुंच जब जाए और तुम में से और जब वो और पहुंच जाएं। जी और जब वो जब पहुंच तुम में जाए, से छोटा बच्चे छोटा कर लेते हैं, जब पहुंच जाएं अल अतफालु, ये वो बच्चे बच्चे बच्चे, मिनकुम, तुम में से तुम में से तुम में से, अल हुलम, बलूगत। बलूगत को बलोगत की उम्र को। अब अल्फाज हमने थोड़े अलग अलग किए हैं, तो तर्जमा क्या बनेगा डॉक्टर दाऊद साहब। जी, वाइदा बालगल अतफालु मिनकुमुल हुलुम, और तुम में से वो बच्चे बलूगत को, जब बलूगत को पहुंच जाएं, तुम में से, जब जी, वो बच्चे जब बलूगत को पहुंच जाएं, फल इज़ा, इज़ा का भी यस्ता, तर्जमा। जी, इज़ा का तर्जमा है कि जब जी। जब
وہ جب گیا نا، جب آ گیا جی، تو جب بلوغت کو پہنچ جائیں، فل وہی لفظ آ رہا ہے، فل یستأذنو جی، تو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں. تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں، یہ باقی اوقات میں. فَمَسْتَأْذَنَ الَّذِينَ جی، جس طرح اجازت طلب کی اجازت طلب کی الذین ان لوگوں من نے، قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے. ان لوگوں نے جو ان ہاں سے جی، پہلے ان تھے. لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. یہ ایک اپنا بنا ہوا ہے ذہن میں، تو یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اب بچوں کو بھی اجازت لینا اب ضروری ہو گیا. کذالک، اسی طرح اسی طرح یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ اللہ واضح کرتا ہے واضح کرتا ہے، اللہ بیان کرتا ہے، اللہ واضح کرتا ہے، لکم آیاتی، تمہارے لیے، تمہارے لیے اپنی آیات کو. تمہارے لیے اپنی آیات. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیم حکیم، بہت زیادہ خوب جاننے والا بہت اور زیادہ بہت حکمت جاننے والا. خوب والا ہے. جاننے والا اور حکمت والا ہے. ذرا جلدی سے ڈاکٹر داؤد بھائی ترجمہ کریں، اس لیے کہ اگلی آیت ہم نے ختم کرنے میں انشاءاللہ. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَاسْتَأْذِنُوا، اور تم میں سے وہ بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے دوسرے لوگوں نے اجازت طلب کی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. حکمت والا ہے. اچھا جی، اب اگلی آیت جو ہے سب لوگوں نے بڑے غور سے سننی ہے، ممکن ہے اس کی ریویژن ہم نہ کر پائیں. اب جناب یہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس جگہ پر، تھوڑا سا اور اوپر کر دے بے شک، اس لیے کہ ہاں جی یہاں تک آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا جی. اب یہ پردے کے احکامات جو تھے وہ، اور یہ آیت، اس کو ذرا دیکھیں کہ کیا آ رہا ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح. اب یہ جو لفظ ہے اس کو واضح طور پر پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہ تشریح طلب ہے. لیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ جناب ہے آیت. لیکن پڑھنے سے پہلے 5 منٹ ہمارے پاس ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا کسی بندے کو باپرد ہونے کی، بالکل کپڑے اتارنے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں. پکی بات ہوگی نا. شرم و حیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا الْلِبَاسَ، ہم نے لباس کو نازل کیا، ٹھیک ہے جی. اب یہ ثیاب کون کون سے ہیں؟ یَضَعْنَ ثِیَابَهُمْ، یہ کون سے بنتے ہیں کپڑے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس کو رکھ کے تو لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کسی صورت میں بھی حکم نہیں دے سکتا کہ تم کپڑے اتار لو. کیوں جی؟ جی، خواہ وہ کوئی بوڑھی عورت ہو، خواہ وہ کوئی جوان ہو، خواہ کوئی، اللہ یہ نہیں کہے گا. یہاں ثیاب سے جو لفظ اصولی طور پر آتا ہے، ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ کے ذہن میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ سطحی طور پر بھی جو معنی آتے ہیں وہ اپناؤ. اب لوگوں کا یہاں میرا خیال تھوڑا سا بہت زیادہ سطح اوپر ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں تو بالکل کپڑے اتارنے کے لیے کہا گیا ہے. یہاں وہ نہیں کپڑے اتارنے کے لیے کہا گیا، یہ چادریں اتار کے رکھ دینا ہے،
کپڑے عورتوں کے خاص طور پر یہاں ذکر ہوگا تو وہ ہے اوپر سے چادر، اور یہ کہاں ہے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ قائد کہتے ہیں قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، جب تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قاعدہ، قائد بیٹھنے والے کو۔ القواعد کا مطلب ہے بیٹھ جانے والے، لیکن النساء آ رہا ہے من النساء عورتوں میں سے، تو قواعد کا ترجمہ مذکر میں تو نہیں ہوگا، کیوں جی؟ جی وہ بیٹھ جانے والیاں، تو یہ بنے گا تو والقواعد من النساء، عورتوں میں سے بیٹھ جانے والیاں، ترجمہ کیا کریں گے جی؟ والقواعد من النساء، اور عورتوں میں سے بیٹھ جانے اور عورتوں میں سے بیٹھ جانے والیاں۔ اب کون ہیں بیٹھ جانے والیاں؟ کون سی عمر آتی ہے کہ جب آدمی بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی اب میں تو چل نہیں سکتا ہوں؟ بوڑھی عورتیں، بوڑھی عورتیں، بالکل میں آپ سے کہلوانا چاہتا تھا، بالکل یہ ہے بیٹھ جانے والی۔ ویسے نہیں ہے کہ جو کھڑی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو نہ، یہ وہ ہیں جو مستقل طور پر بیٹھ جاتی ہیں، بہت بزرگ ہو جاتی ہیں، تو والقواعد من النساء۔ اب اللہ تی کا جمع آ رہا ہے اللاتی، جی جو عورتیں، اللاتی جلدی جلدی، جو عورتیں لا یرجون نکاحن، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی، لا یرجون جو جو امید نہیں رکھتی، جو امید نہیں رکھتی، جو خواہش نہیں رکھتی، جی یہ ایام یاس آ گئے، یا وہ جو چیزیں کہ جب بڑھاپا آ گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی خواہش نہیں رہی، نہ امید رہی ہے کہ ہم نکاح کریں، اور نہ اندرونی کوئی خواہش رہی ہے کہ ہم نکاح کریں، ایک وقت وہ آ جاتا ہے، تو جلدی جلدی والقواعد من النساء، اور عورتوں میں سے بیٹھ جانے والی عورتوں میں سے بیٹھ جانے والیاں، اللاتی لا یرجون امید نکاحا، نہیں رکھتی نکاح کی، جو وہ عورتیں جو عورتیں نکاح کی امید خواہش نہیں رکھتی، وہ عورتیں جو امید نہیں رکھتی، جو خواہش نہیں رکھتی، یہ تو کہہ دیں زیادہ بہتر ہے، جو خواہش نہیں رکھتی نکاح کی، اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہا ہے، وہ جو بوڑھی عورتیں ہیں، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، ان پر عورتوں پر کوئی گناہ نہیں، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اب کس چیز پر؟ اب یہ ہے تو وہ لفظ اَن یَضَعْنَ، عورتوں کے لیے ہے، مضارع کا صیغہ ہے، نون النسوہ ہے، کہ وہ اتار کر رکھ دیں، وہ اتار کر رکھ دیں۔ اب میں ترجمہ سیابہن کا ترجمہ آپ کی خواہش کے مطابق کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ننگا ہو کر پھرے؟ آپ نے کہا تھا نہیں۔ اب اگر عورتوں کا کپڑے تو اسی جگہ پر رہیں گے، جو اوپر والے کپڑے ہیں جس کو ہم چادر کہیں گے، اوپر والے کپڑے، تو وہ اوپر والے بریکٹ میں کر دیتے ہیں کہ وہ اتار کر رکھ دیں سیابہن، اپنے اوپر والے کپڑے، ہاں، ورنہ ترجمہ اس کا یہی ہے اپنے کپڑے، جی، لیکن کپڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے اتار کر رکھ دیں اپنے سارے ہی، نہ، یہ اوپر والے کپڑے، یہ سب نے تفسیر یہی کی ہے۔ غیر متبرجات بزینہ، غیرہ کا ترجمہ نہ، متبرجات میں جلدی میں کر رہا ہوں، نہ وہ اظہار کرنے والیاں ہوں، متبرجات نہ وہ اظہار کرنے والی، نہ وہ اظہار کرنے والیاں ہوں، اہم چیز بزینہ، اپنی زینت کو۔ یہ بوڑھی عورتیں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنی اوڑھنیاں وہ